اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کہا جاتا ہے 6 سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا جمہوریت کو مضبوط کرو، خدارا مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرو، خدارا اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر جاؤ، خدارا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دو، خدارا NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ بھی دینا شروع کرو، خدارا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ زمین پر مستحکم ہونے دو۔ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آج بھی یہ موقع ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحانات آپ کو سنبھلنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ سنبھلیں، اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ آج بھی اس سارے کرائسس کے اوپر اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیاستدان یہ بیٹھ جائیں سر جوڑ کر کے ہمیں ایک ایسا مقامی حکومتوں کا نظام، مربوط نظام نیچے ٹرکل ڈاؤن جس کا ایفیکٹ ہو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات وسائل نیچے جائیں، ایک اتنا زبردست سسٹم ہمیں بنانا ہے تاکہ عام دنوں میں اور اس طرح کے ڈیزاسٹر والے دنوں میں ہمیں ہیلی کاپٹر سے سفر نہ کرنا پڑے، ہمیں وزیروں کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے، ہمیں MNAs کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے۔ ہمارے پاس گراس روٹ لیول سے ریئل انفارمیشن آ رہی ہو، کونسلروں کے ذریعے، UC چیئرمین کے ذریعے اور ڈسٹرکٹ کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے ریلیف کا کام جو ہے وہ انہی کے ذریعے، انہی کی بتائی ہوئی رپورٹ، انہی کونسلر، UC چیئرمین اور میئرز کے ذریعے وہ ریلیف کا کام جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول تک ہو جانا چاہیے، اور ہو جاتا اور ہوتا ہوا نظر آتا، تب جا کر کسی حقدار تک اس کا حق پہنچنے کی امید ہوتی۔ ابھی تو آپ جو کچھ بھی فنڈ ریلیز ہو رہا ہے اس میں 90% غبن ہوگا۔ یہ جو تباہی بربادی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کے حکومتوں کے لیے اور اس کے سرکاری بیوروکریسی کے لیے یہ تو جیک پاٹ ہٹ ہو جاتا، ان کی چاندنی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایمرجنسی کے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور وہ سیدھے حرام کی شکل میں جاتا ہے، سارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سارے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جس لیول کی تباہی ہے، میں پاکستان چلانے والوں سے یہ درد ماندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو امیڈیٹ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام کی مضبوطی کو ابھی تشکیل دیں جس سے انفارمیشن نیچے سے آ سکے صحیح، اور جس سے ریلیف کا کام اسی سسٹم کے ذریعے نیچے ایک عام آدمی تک پہنچ سکے، اور وہ نظام پورے ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے علاوہ کوئی اور۔ اسی لیے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں۔ مقامی حکومت اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ یہ مقامی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو ہیلی کاپٹر سے نہیں جانا ہوتا، اس کو جو ہے وہ لینڈ کروزروں میں نہیں جانا ہوتا، وہ اسی متاثرین میں سے ہوتا ہے، وہ کونسلر، وہ UC چیئرمین، وہ ڈسٹرکٹ کا آدمی۔ دنیا اس طرح چل رہی ہے، جب دنیا جا کر ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہیں۔ یہ تو دنیا میں فلاحی ریاستوں کا تصور ہے، وہ اس مقامی حکومتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ مقامی حکومتیں ٹول ہے، آپ کا وہیکل ہے، آپ کے سرکار کے وسائل کو ایک ڈور اسٹیپ تک، ایک گھر کی دہلیز تک لے جانے کے لیے یہ وہیکل کا کام کرتی ہے، یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے۔ اگر مقامی حکومتیں نہیں ہیں، آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت کی نیت کتنی ہی اچھی ہو، آپ اس حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچا سکتے۔ تو خدارا آج ہی بیٹھ کر اس ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے ملک کے لوگ قانون سازی کریں، آئین سازی کریں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ صوبائی مسئلہ بعد میں ہوگا، یہ مقامی حکومتوں کا نظام، اس کو آئینی شکل دی جائے، آئین میں 3 تبدیلیاں کی جائیں، آئین میں لکھ دیا جائے۔ آئین میں کیوں لکھ دیا جائے؟ کیونکہ یہ کام سارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یکساں ہونا چاہیے، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں یکساں ہونا چاہیے، یہ کسی ایک صوبے کی مرضی نہیں ہونی چاہیے، یہ پورے پاکستان کے عوام کو ایک جیسا نظام ملنا چاہیے۔ اس لیے اس کو آئین میں لکھا جانا بہت ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں جس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کی تشریح میں سارا جوس نکال لیتا ہے اور مقامی حکومتوں کو بالکل ناکارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آئین میں لکھ دیا جانا چاہیے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ، جس طرح سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے ہوں گے۔ آئین میں جس طرح سے NFC ایوارڈ لکھا ہوا ہے، آئین میں اس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ لکھ دیا جانا چاہیے۔ آئین میں یہ لکھ دیا جانا چاہیے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں MNAs اور MPs کے اور وزیروں کے الیکشن، وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ الیکشن کراؤ، بعد میں صوبائی اسمبلی بنے گی، بعد میں قومی اسمبلی بنے گی۔ اس کے بغیر ملک میں کوئی وزیر اعظم اور کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ یہ 3 آئینی ترامیم جو کہ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں سے جس کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے، یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے مصطفیٰ کمال، سیلاب آیا ہوا ہے اور مصطفیٰ کمال آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے۔ اے پاکستان چلانے والوں، اے پاکستان
کے لوگوں آج سے زیادہ ابھی اس کرائسس سے زیادہ اس وقت جتنی مقامی حکومتوں کی ضرورت تھی اور ہے، یقین جانے کبھی بھی پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں تھی نہ ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یقین جانے اتنا بڑا انسانی المیہ کریٹ ہو گیا اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔